نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والے مکالمے کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، جس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ زمین میں یہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جس بات کو میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے۔ آج کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 36 تک ہیں، جس میں مزید ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہونے والے منظر پر نظر ثانی کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ وہ کون سی بات تھی جس میں ان کے سچے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ وہ بات یہ تھی کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہ بنائیں، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ انسان کو فرشتوں سے جو زائد چیز دی گئی تھی وہ تھی زمین کی اشیاء کے نام، ان کے خواص کا علم ہونے سے آگے نامعلوم باتوں تک پہنچنے کی قوت۔ زمین میں نظام خلافت کے قیام کے لیے یہ قوت انتہائی ضروری تھی جو فرشتوں میں نہیں تھی، یعنی عقل و دانش۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ فرشتے کہنے لگے، نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا ہے جن پر وہ کسی حیثیت سے مامور ہیں۔ مثلاً بادلوں اور پانی کا فرشتہ پانی سے متعلق تو جملہ معلومات رکھتا ہے، مگر دوسری تمام اشیاء کے افعال و خواص سے بالکل بیگانہ ہوتا ہے۔ یہی حال دوسرے فرشتوں کا بھی ہوتا ہے، جبکہ انسانوں کو تمام اشیاء کا سرسری علم دے دیا گیا تھا، پھر وہ تحقیق اور جستجو کے ذریعے اس میں از خود اضافہ کر سکتا ہے۔ یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، ان کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تمہیں یہ نہ کہتا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان باتوں کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اب جب فرشتوں کو اپنے کم علم ہونے کا معلوم ہو گیا تو انہوں نے اپنی کم علم ہونے کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اگر انسان میں فتنہ و شر کا پہلو ہے تو خیر کا پہلو بھی موجود ہے، اور خیر کا پہلو غالب ہے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور اپنے علمی کمال کی وجہ سے وہ اس اہلیت کا حقدار بھی ہے۔ دوسری بات ہمیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے،
عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت تو نہیں کر سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پایا جا سکتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور تکبر میں آ گیا اور فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ وہ سجدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو لہٰذا وہ سجدہ جائز تھا۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تھی۔ دوسرا سجدہ تعظیمی میں آ جاتا ہے، جو ہمارے شریعت سے پہلے جائز تھا، جیسا کہ ہم سورۃ یوسف میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ لیکن اس بات کی یاد دہانی بہت ضروری ہے یہاں کہ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب یہاں پہ ابلیس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ابلیس دراصل جنوں کی جنس سے تھا اور اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ جب فتنہ و فساد کی بنا پر فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف مار بھگایا تو اس وقت بھی یہ فرشتوں میں ہی شامل تھا، اور جن بھی کیونکہ مکلف مخلوق ہیں اور قوت اختیار و ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس خود خلافت ارضی کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو یہ اندر ہی اندر جلتا بھنتا رہتا، اور جب فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا تو اس کے اندرونی حسد اور بھی جوش مارنے لگا اور سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا اور اکڑ گیا اور آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت کا برملا اظہار شروع کر دیا۔ ہم آئندہ صورت میں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ گویا اس کا جرم صرف یہ نہ تھا کہ اس نے سجدہ نہ کیا، بلکہ اس سے زیادہ جرم یہ تھا کہ تکبر کی بنا پر حکم الہی کے مقابلے میں اپنی برتری بیان کرنا شروع کر دی۔ اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم میں کس حد تک تکبر ہے، یہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں تو ہمیں معلوم پڑے گا۔ کہیں ہم ابلیس کی کیٹیگری میں تو نہیں شامل ہو رہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے لیے جنت سے ایک درخت کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا، اس کے علاوہ تم جنت کے تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہو۔ یہ شجرہ جس مرضی کا تھا، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جس جگہ سے چاہو پھل کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ ہونا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ظالم کون ہے؟ یہاں ظالم کس چیز سے مراد ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور اپنے نفس پر زیادتی بھی ہے۔
جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت سے نکلنا پڑا۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔